پاکستان کے بھائی ادھر ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے زبردستی شاعر بنا دیا، اور دوسری سٹیج پہ انہوں نے مجھے زبردستی جناب نثر نگار بھی بنا دیا۔ یہ آدمی ہے اس کے پیچھے، اس ساری سازش کے پیچھے۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، یہیں سے شروع کیا۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ مسلم امہ کی اپنی بقا کی جدوجہد اب کوئی راز نہیں ہے جس کے پردہ اٹھنے کا انتظار کیا جائے، بلکہ یہ جنگ پچھلی 1.5 صدی سے استعمار کے خلاف تواتر سے لڑی جا رہی ہے، اور اس پر سے پردہ اٹھانے والوں میں حالی سے لے کر اقبال تک بے شمار لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ حالی نے اپنی کتاب مسدس حالی کے ذریعے مسلمانوں کی حالت اظہار کی طرف توجہ دلائی، اور اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے سے نہ صرف ہمارے ماضی اور حالات حاضرہ کا ذکر کیا بلکہ مستقبل کے متعلق بھی ہماری رہنمائی کی۔ اقبال کا کلام گو اردو زبان میں ہے، لیکن یہ ہندی، فارسی، عربی تراکیب سے مزین ہے جو قاری کو حیران کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اسلامی فلسفہ حیات اور مستقبل میں نشاط ثانیہ کے لیے نہایت ہی امید و افزا پیغام موجود ہے، جس کو انہوں نے اب ملی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی اعلیٰ انداز میں بیان کیا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے انسان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے عام آدمی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بہت کم کوشش کی ہے۔ میں کچھ اور لکھنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو دھیما رکھا، یہ کہنے لگتا ہے یہ اختلافی مسئلہ نہ کرو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو تھوڑے سے شریف آدمی کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں نا۔ لیکن ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے عام آدمی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام علم کی شمع کو روشن کرنا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اپنے مشن کی توغ و ضوء میں لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک نام ہمارے شہر لندن کے ممتاز شاعر، ادیب اور سیاسی کارکن مشہود الفاروق قریشی ہیں، جو اس کتاب ممولہ سے شہباز کے خالق ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری کی 3 کتابوں بال جبری، بانگ درا اور ضرب کلیم سے چند شعرا آفاق نظموں کا پنجابی میں منظوم ترجمہ کر کے کلام اقبال کے ایک عام پنجابی بولنے والے شخص کی دستر تک پہنچا دیا، جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم۔ علامہ اقبال کا کلام اردو ادب کی اعلیٰ روایات کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اس کو پنجابی کے کالم میں ڈھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن قابل سخت تحسین ہے وہ شخص جس نے نہایت عزم و استقلال سے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ میری مراد مشہود الفاروق قریشی خبر لندن کی کتاب ممولہ سے شہباز سے ہے۔ اس کتاب میں قریشی صاحب علامہ اقبال کی بحروں کے کالم میں پنجابی زبان کے مصروں کو اس خوبصورتی سے ڈالا ہے کہ ان کی اس کوشش نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ چاندنے کی مثالیں دلچسپی کے لیے لکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جواب شکوہ: کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اب اس کا جناب اب قریشی صاحب سے اس کی پنجابی زبان کا ترجمہ سنی۔ لکھتے ہیں: کیوں گھاٹے دا سودا کرنا سود بھلا کے بہنا، کیوں گھاٹے دا سودا کرنا سود بھلا کے بہنا، کل آمندہ فکر نہ کوئی گزرے کل وچ رہنا، بلبل ہے فریاداں کردی سنا اسے دا کہنا، میں بھی کوئی پھل ہاں جس نے چپ چپیتے رہنا، جرت بولن والی نالے خو میری بے باک، عبد رب دے نال شکایت مینوں میرے منہ وچ خاک۔ شکوہ نمبر 2 لکھتا ہے: تھی تو موجود ازل سے تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ اب اپنا قریشی صاحب کا ترجمہ سنیے، کہتے ہیں: تیری ذات قدیمی آہی صفتہ نال پروئی، تیری ذات قدیمی آہی صفتہ نال پروئی، بے شک پھل چمن وچ آہے نہ بلے خوشبوئی، ہے انصاف تقاضا تے رحم کرن جے ہوئی، جے فجرے دی واہ نہ ہوندی کی پھلاں دی ٹوئی۔ سانو انہاں گلاں ہتھوں بہت ہوئی حیرانی،
پاک ورنہ پاک حبیب سچے دی امت سی دیوانی. قریشی صاحب نے اردو سے پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوئے دونوں زبانوں کی لے اور آہنگ کو اس طرح ایک دوسرے میں سمو دیا ہے کہ قاری کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اردو کا مصرع پڑھ رہا ہے یا پنجابی کا. دوسرے لفظوں میں انہوں نے دونوں زبانوں کا سنگم ایک کر دیا ہے، اور یہ ایک مترجم کی کامیابی کا بہت بڑا ثبوت ہے. قریشی صاحب پنجابی زبان اور ادب کا گہرا شعور رکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ حضرت میاں محمد بخش کے کلام پر ایک کتاب گلستان غازی قلندر لکھ کر اہل پنجاب سے داد تحسین وصول کر چکے ہیں، جو ان کی پنجابی ادب سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. بے شک. میری دلی خواہش ہے، وہی بات میں کہنے والا جو آپ کو میں نے کہی تھی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کہ میری دلی خواہش ہے کہ قریشی صاحب اب اپنا تخلیقی پینترا بدلیں. تخلیقی پینترا بدلیں. پہلے میں کچھ اور لکھا تھا میں نے کہا پھر مجھے کہ یہ بہتر ہے. میری دلی خواہش ہے کہ قریشی صاحب اب اپنا تخلیقی پینترا بدلے، پنجابی زبان کے ان شعبوں میں کام کرے جو اب تک توجہ کے محتاج ہیں. مثلا پنجابی ادب میں غزل کا ایک وسیع میدان خالی ہے جس میں پنجابیوں نے کچھ زیادہ کام توجہ ہی نہیں دی. قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس میدان میں فکر کے گھوڑے دوڑائیں اور اس خلا کو پر کریں اور پنجابی ادب میں اپنے لیے ایک منفرد مقام پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کا ہمت اور شوق سے نوازے. امین ثم آمین. ٹھیک ٹھاک کر دیں.